دیکھو شانی، تم میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو، میں نے غراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، مجھے بتا دو میری بہن کہاں ہے۔ بتا دیتا ہوں، لیکن پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اب تک بہت دور جا چکی ہے اور تم مجھے مار بھی نہیں سکتے کیونکہ تمہیں اپنی بہن تک پہنچنا ہے۔ شانی نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ دی اور 10 دیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، وہ اپنی گردن سہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، کہاں گئی ہے وہ؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی یہاں پاکستان میں ہے یا چلی گئی ہے، شانی نے کہا تو میں الجھ کر رہ گیا۔ پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی طرح بتاؤ۔ میں غرایا، ایک بار پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ شاید وہ لندن چلی گئی ہو یا شاید امریکہ، شانی نے ناقابل یقین انداز میں کہا۔ کیا؟ میں حلق کے بل چیخا۔ شانی کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ ہاں، شانی نے مضحکہ خیز انداز میں کہا، جیسے مجھے یقین دلانا چاہتا ہو۔ تم نے اسے کہاں اور کیوں بھیجا ہے؟ شانی نے کہا، میں نے کہا ہے نا کہ شاید وہ چلی گئی ہے۔ کہاں گئی ہو یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر کس کو معلوم ہے، خبیث انسان؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا اور جھپٹ کر اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ وہ سسکاری سی لے کر رہ گیا۔ میرے گھونسے لگنے سے اس کا چہرہ بھی سوجا سوجا سا دکھائی دے رہا تھا۔ سرخ سرخ نشان بھی پڑ چکے تھے اس کے چہرے پر۔ چودھری ساجد کو معلوم ہوگا، شانی نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ اگر چودھری ساجد سے معلوم کر سکتے ہو تو کر لو۔ شانی کی باتیں الجھن آمیز تھیں یا وہ جان بوجھ کر مجھے الجھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں حقیقتاً جھنجلا گیا تھا۔ میرا ضبط ایک بار پھر کھو رہا تھا، تاہم میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، کون ہے یہ چودھری ساجد؟ لڑکیوں کا سمگلر، شانی نے کراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تو میری تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ دشمنی تم نے خود پالی ہے۔ اگر تم اس رات میری راہ میں رکاوٹ نہ بنتے تو میں کبھی تمہارا پیچھا نہ کرتا اور نہ ہی تمہاری بہن کو اغوا کرتا۔ یہ سب میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں نے تمہاری بہن کو اغوا کرنے کے بعد چند روز اسی گھر بلکہ اسی کمرے میں رکھا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہی ہے، پھر میں نے اسے چودھری ساجد کو فروخت کر دیا۔ اس کی باتوں نے میرے تن بدن میں جیسے آگ بھڑکا دی تھی۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس پر پل پڑا۔ میں نے گھونسے مار مار کر شانی کا چہرہ لہو لہان کر دیا تھا۔ مجھ پر ایک بار پھر جنون طاری ہو گیا۔ میرا دل تو یہی کر رہا تھا کہ میں اسے جان سے مار دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا ہو۔ شانی نڈھال ہو چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر طنز بدستور موجود تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شانی اس قدر گھٹیا انسان ہوگا۔ مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر اس نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ شانی بھی ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے میرے ہاتھوں پٹتا رہا تھا۔ جب میں رک گیا تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا تھک گئے ہو؟ ارے اور مارو مجھے، بعد میں جب میں بدلہ لینے پر آؤں تو سوچنا نہ پڑے۔ ہر زخم یاد دلا دے کہ تم نے میرا ساتھ کیا کیا تھا۔ میں نے اس کی ہرزہ سرائی کو نظر انداز کر کے پوچھا، مجھے بتاؤ چودھری ساجد کون ہے؟ نہیں بتاؤں گا، شانی نے نحیف اور نزار لہجے میں کہا۔ اگر مجھ سے اگلوا سکتے ہو تو اگلوا لو، کیونکہ مار تو سکتے نہیں ہو۔ اگر میں مر گیا تو تم اپنی بہن تک کیسے پہنچو گے؟ اس کے لہجے اور انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ مار کھانے کے باوجود بھی نہیں بتانے والا۔ اگر میں اسے اپنی بہن کے ساتھ نہ دیکھتا تو شاید وہ روزینہ کو اغوا کرنے کا اعتراف بھی نہ کرتا، کیونکہ شک کی بنیاد پر تو میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ شانی کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی، لیکن اس نے پھر مجھے مارنے کی دعوت دی۔ لیکن میں نے اس بار اسے نہیں مارا، بلکہ اسے بازو سے پکڑ کر صوفے سے کھڑا کر دیا۔ چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ تھانے، میں نے جواب دیا۔ تم نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں وہی باتیں تم تھانے میں جا کر بتاؤ گے، اور یہ بھی کہ چودھری ساجد کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ اس نے میری بہن کو کہاں بھیجا ہے؟ میں تھانے نہیں جاؤں گا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو میں نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ تمہارا تو باپ بھی جائے گا، میں نے سانپ کی مانند پھونکارتے ہوئے کہا، اور بائیں ہاتھ سے دروازے کی کنڈی کھول دی۔ پھر میں نے دروازہ کھولا اور اسے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شانی مسلسل خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں بھلا اسے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جیسے اس نے میرے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کیا تھا، یہی اعتراف میں اس سے تھانے میں جا کر ایس ایچ او کے سامنے کروانا چاہتا تھا، تاکہ وہ میری بہن روزینہ کی بازیابی کے لیے اقدامات کر سکیں۔ پتہ نہیں اس وقت میری عقل کہاں جا چھپی تھی۔ میں جوش میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔
یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ہاں کی پولیس میں کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں۔ ہر افسر ایماندار نہیں، کچھ افسر شانی کے باپ جیسے لوگوں سے دبتے بھی ہیں۔ پھر بھی میں اسے تھانے لے جانے کے لیے کھینچ رہا تھا۔ ہم سیڑھیوں کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک شانی نے ایک بار پھر خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی مزاحمت شروع کر دی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میرے ساتھ تھانے نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن میں اسے ہر صورت تھانے میں لے جانا چاہتا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے قابو کیسے کر کے تھانے لے جاؤں۔ اسی کشمکش اور شور و غوغا میں گھر کی ملازمہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ حیران کن نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اور شانی نبرد آزما تھے کہ جیسے ہی میری گرفت ڈھیلی ہوئی، اچانک شانی نے مجھے سیڑھیوں کی طرف دھکا دے دیا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے گرل پکڑنے کی کوشش کی، لیکن شانی نے ایک بار پھر مجھے دھکا دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس بار خود کو سنبھال نہ پایا تھا اور سیڑھیوں سے لڑکتا چلا گیا۔ آخری سیڑھی سے نیچے فرش پر گرتے وقت میں نے شانی کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اوپر موجود نہیں تھا۔ اسی اثنا میں مجھے گھر کی ملازمہ کی آواز سنائی دی، جی چودھری صاحب، پتہ نہیں وہ کون ہے، شانی بابا بھی کافی زخمی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ملازمہ چودھری باسط کو فون کر رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں پہنچا۔ شانی کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن شانی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں اچھل کر کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی میز پر آ گرا، لیکن پھرتی سے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا اور میں کمرے میں مقید ہو کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا مجھے شانی نے ہی دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کمرے کے وسط میں آ گرا تھا۔ اس وقت کوٹھی میں میرے، شانی اور ادھیڑ عمر ملازمہ کے علاوہ اور کوئی چوتھا زیرو موجود نہیں تھا۔ سنبھلتے ہی میں بلا خیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور ہینڈل پکڑ کر اسے گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کنڈی لگا دی گئی تھی، اس لیے میری کوشش ناکام ہو گئی۔ شانی، دروازہ کھولو، میں نے چیختے ہوئے کہا، لیکن شانی نے میری بات کا کوئی جواب دیا اور نہ ہی دروازہ کھولا۔ شاید اس نے میری بات نہیں سنی تھی یا وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے پکارتے ہوئے کہا، شانی، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری آواز کمرے میں ہی گونج کر رہ گئی۔ غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ جب مجھے کچھ اور سجھائی نہ دیا تو میں نے دروازے پر باکسنگ شروع کر دی۔ میں دروازے پر تابڑ توڑ وار کر رہا تھا۔ دروازہ مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے میرے مکوں کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہنوز بند ہی تھا۔ شانی، کیا تم سن رہے ہو؟ دروازہ کھولو۔ میں نے تھکے ہوئے جواری کی طرح بے بس ہوتے ہوئے ایک بار پھر شانی کو پکارا تھا۔ شاید وہ وہاں موجود نہیں تھا یا میری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر دوسری طرف سے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف گہری خاموشی، گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کمرے کا طائرانہ جائزہ لیا۔ کمرے کی کھڑکی چھت کی دوسری طرف کھلتی تھی۔ ایک خیال کے تحت میں تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ پردہ ہٹایا تو میرے چہرے پر مایوسی کے تاثرات بکھر گئے، کیونکہ کھڑکی پر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی اور ان سے اوپر پہلے صاف و شفاف شیشہ میرا منہ چڑھا رہا تھا، جیسے دونوں مل کر کہہ رہے ہوں کہ یہاں سے کیسے نکلو گے۔ میں شیشہ تو توڑ سکتا تھا، لیکن لوہے کی گرل توڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں باکسر ضرور تھا، مد مقابل کو چند لمحوں میں چت کرنے کی صلاحیت تو رکھتا تھا، لیکن میرے داؤ پیچ ان سلاخوں کے سامنے ہیچ تھے۔ اگر سلاخیں پتلی ہوتی تو شاید میں انہیں توڑ سکتا۔ مجھے وہ سین اچھی طرح یاد ہے۔ میں نے ایک انڈین فلم دیکھی تھی جس میں ہیرو جیل کا لوہے کا دروازہ لات مار کر توڑ دیتا ہے۔ مجھے وہ سین آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہیرو نے کیسے لات مار کر لوہے کا دروازہ توڑا تھا۔ شاید دروازے کی ویلڈنگ ہی ناقص ہوگی۔ بہرحال میں فلمی ہیرو نہیں تھا۔ اگر میں لات مار کر لوہے کی سلاخیں توڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ فلم کی دنیا تھی اور میں حقیقت کی دنیا میں موجود تھا۔ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو رہا تھا۔ گرل کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا، کیونکہ شانی سے اچھائی کی توقع ابز تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں جھنجھلاتا ہوا ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھا اور ہینڈل پکڑ کر دروازہ زور زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ ساتھ ہی میں شانی کو بھی آوازیں دے رہا تھا، لیکن میری آواز نکار خانے میں طوطی کی آواز ہی ثابت ہوئی۔ شانی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ظاہر ہے میں نے ابھی تو اس کا بہت برا حشر کر دیا تھا، شاید وہ بھی میرے ساتھ برا کرنے والا تھا۔ میں خود کو اس پرندے کی مانند تصور کر رہا تھا جسے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے اور وہ باوجود کوشش کے پنجرے سے نکل نہیں پاتا۔ روشن دان بھی چھوٹا تھا،
جس سے میرا وجود نہیں گزر سکتا تھا۔ میں نے ہینڈل کو چھوڑا اور کمرے میں زخمی شیر کی طرح چکرانے لگا۔ آخر کار وہی ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کمرے میں چکرا رہا تھا کہ یک لخت مجھے فاروق سے رابطہ کرنے کا خیال آیا۔ اس سے پہلے کہ میں پتلون کی جیب سے سیل فون نکالتا، اچانک مجھے چودھری باسط کی آواز سنائی دی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں نے فون نکالنے کے بجائے جلدی سے دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ کہاں ہے وہ؟ چودھری باسط کی گرجدار آواز سنائی دی۔ بابا، میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ یہ شانی کی آواز تھی۔ چودھری باسط نے پوچھا، کیا یہ وہی لڑکا ہے جس نے تم پر اپنی بہن کے اغوا کا الزام لگایا تھا؟ شانی نے جواب دیا، ہاں بابا۔ کیا اس نے تم پر تشدد بھی کیا ہے؟ چودھری باسط نے پوچھا۔ ہاں بابا، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شاید چودھری باسط جارحانہ انداز میں کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا تھا، لیکن مجھے شانی کی آواز سنائی دی، رک جائیں بابا۔ کیوں؟ میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ پولیس کو؟ ہاں بابا، میں نے پولیس کو یہی بتایا ہے کہ کوئی چور یہاں آ گیا ہے جسے میں نے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ شانی نے جواز بتایا تو اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں ہینڈل پکڑ کر ایک بار پھر دروازے کو جھنجھوڑنے لگا۔ شانی، دروازہ کھولو، میں تمہارے باپ کو تمہارا مکروہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو بدبخت، چودھری باسط کی تحکم آمیز آواز آئی۔ تم نے میرے بیٹے کا جو حشر کیا ہے، دل چاہتا ہے تمہارا اس سے بھی برا حشر کروں، لیکن میں قانون پسند انسان ہوں۔ چودھری صاحب، آپ ایک بار میری بات سن لیں، میں نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ پھر آپ؟ خاموش، چودھری باسط پھر بھڑکا۔ اس نے میری بات مکمل نہ ہونے دی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ چودھری باسط تو اپنے بیٹے کے متعلق کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ چودھری صاحب، آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ میں کہاں چپ رہنے والا تھا۔ میں آپ کو آپ کے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ اس نے ہی میری بہن کو اغوا کیا تھا، اس نے خود اعتراف کیا ہے۔ لیکن چودھری باسط نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف اب خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ چودھری صاحب، میرے پکارنے پر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ چودھری صاحب، میری بات سنیں، میں نے پھر چودھری باسط کو آواز دی، لیکن ہنوز خاموشی طاری تھی۔ میں نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن کوئی رسپانس نہ ملا تو میں نے سیل فون نکال کر اسے آن کرنے والا بٹن پریس کر دیا، لیکن کئی لمحے گزر گئے، سیل فون آن نہ ہوا۔ شاید بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے فون آن نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جھنجھلاتے ہوئے فون واپس پتلون کی جیب میں رکھا اور پھر دروازہ بجانے لگا۔ ساتھ ہی میں نے چودھری باسط کو آوازیں بھی دینا شروع کر دی، لیکن مجال ہے چودھری باسط نے دروازہ کھولا ہو یا کوئی جواب دیا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے چند لوگوں کی آوازیں سنائی دیں تو میں سمجھ گیا کہ پولیس پہنچ گئی ہے۔ چند لمحوں میں میرا شبہ درست نکلا۔ دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 4 پولیس کانسٹیبل موجود تھے۔ ان کے پیچھے چودھری باسط، شانی اور اس کے گارڈز بھی کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری باسط غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی انگارہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ مجھے آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ بھوکے بھیڑیے کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑتا اور مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہی حال اس کے گارڈز کا بھی تھا، وہ بھی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر 2 کانسٹیبلوں نے آگے بڑھ کر مجھے قابو کیا۔ میں نے مزاحمت نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے تو چودھری باسط نے رکنے کا اشارہ دیا۔ وہ کچھ کہتا کہ میں نے کہا، چودھری صاحب، آپ پہلے میری بات سنیں۔ کیا سنوں؟ چودھری باسط کا لہجہ تیکھا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے شانی نے ہی میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ اس نے اسے چودھری ساجد کو بیچ دیا ہے، پوچھیں اس سے۔ بکواس بند کرو بدبخت، چودھری باسط گرجا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ خاموش، چودھری باسط گرجا۔ اس نے خود اعتراف کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائے گا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ پھر میں نے شانی کی طرف دیکھا۔ شانی، بتاؤ اپنے بابا کو۔ مجھ پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ شانی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ پھر وہ چودھری باسط سے مخاطب ہوا۔ بابا، یہ جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کی بات کا یقین نہ کریں۔ میں جانتا ہوں بیٹا، چودھری باسط مکاری سے بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شانی کے جھوٹ بولنے پر مجھے کوئی حیرانگی نہیں تھی، البتہ میں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ چودھری باسط بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنے بیٹے پر اندھا دھند اعتماد ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا خون تھا، وہ تو اسی پر اعتماد کرے گا۔ چودھری صاحب، یہ مکر رہا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے میری بہن کو اغوا کر کے چودھری ساجد کو فروخت کیا ہے۔
آپ کو یقین کرنا ہوگا چودھری صاحب، میں نے ملتجیانہ انداز میں کہا، لیکن چودھری باسط میری بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں نے تنک کر کہا۔ ہاں، چودھری باسط نے کہا، تم یہاں جس مقصد سے آئے تھے تمہیں اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ میں سمجھ گیا ہوں، آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، میں نے چیخ کر کہا تو چودھری باسط کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ کرتا، اسی لمحے ایک کانسٹیبل نے جارحانہ لہجے میں کہا، اوئے خاموش ہو جا، اب بہت سن لی تمہاری بکواس۔ جناب یہ بکواس نہیں، سچ ہے، میں نے کہا۔ آپ کو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، شانی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے، اس نے خود اعتراف۔ تو بہت بولتا ہے، کانسٹیبل نے میری بات قطع کرتے ہوئے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اب زیادہ بکواس کی تو میں زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ چودھری صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ ان کے بیٹے نے تمہاری بہن کو اغوا نہیں کیا، پھر تم کیوں بضد ہو؟ میرے بولنے سے پہلے ہی چودھری باسط نے کہا، اسے تھانے لے چلو، میں ایس ایچ او صاحب سے بات کرتا ہوں، اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دونوں کانسٹیبل مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگے۔ میں نے کافی منت سماجت کی لیکن کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ پولیس کانسٹیبل مجھے کھینچتے ہوئے کوٹھی سے باہر لے آئے اور اٹھا کر ڈالے میں یوں پھینک دیا جیسے میں گوشت پوست کا انسان نہیں، پلاسٹک کا بنا ہوا گڈا ہوں۔ پھر پولیس اہلکاروں کے بیٹھتے ہی ڈالا تھانے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے کالر سے پکڑ کر سیٹ پر بٹھا دیا تھا۔ میرے دماغ میں لاوا سا پک رہا تھا۔ مجھے شانی پر بے کم و کاست غصہ آ رہا تھا، جو اپنی باتوں سے مکر گیا تھا اور مجھے مورود الزام ٹھہرا دیا تھا۔ 20 منٹ کے بعد ڈالا تھانے میں داخل ہوا۔ چودھری باسط بھی اپنے گارڈز اور شانی کے ساتھ تھانے میں موجود تھا۔ پولیس ڈالے کے رکتے ہی انہی کانسٹیبلوں نے مجھے انتہائی تذلیل کے ساتھ اتارا اور گھسیٹتے ہوئے حوالات کی طرف لے جانے لگے۔ چودھری باسط اور شانی بھی تم تراک سے چلتے ہوئے ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہو گئے، جبکہ ان کے گارڈز تھانے کی پارکنگ میں پجاروں کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ دونوں کانسٹیبل مجھے حوالات کے پاس لے آئے اور وہاں پہلے سے موجود ایک کانسٹیبل اپنی پتلون کی جیب سے چابی نکال کر حوالات کا تالا کھولنے لگا۔ جناب میری بات سنیں، میں چور نہیں ہوں، میں نے کانسٹیبلوں سے مخاطب ہو کر منت سماجت والے انداز میں کہا۔ خاموش رہو، جو بھی کہنا ہے ایس ایچ او صاحب کے سامنے ہی کہنا، ایک کانسٹیبل نے تہکمانہ لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر مجھے ایس ایچ او کے پاس لے چلیں، حوالات میں کیوں بند کر رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ کیا تو کوئی بہت بڑا افسر ہے کہ تجھے حوالات میں بند کرنے کے بجائے ایس ایچ او کے سامنے پیش کر دیں؟ دوسرے کانسٹیبل نے جھڑک دیا، پھر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، شوکے، اس کی زبان کینچی کی طرح تیز تیز چلتی ہے۔ ہاں بشیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کانسٹیبل شوکے نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ دیکھ لڑکے، اب اگر بولے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، کانسٹیبل بشیر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اس کے اشارے پر اس کے ساتھی نے مجھے بازو سے پکڑ کر حوالات میں دھکیلا اور تیسرا کانسٹیبل تالا لگانے لگا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں تو شانی کو تھانے لے کر آ رہا تھا، لیکن اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا تھا۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں مڑا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا چٹائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ حوالات میں 8 قیدی اور بھی موجود تھے، ان کی عمریں بالترتیب 20 سے 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ کچھ قیدی تو شکل و صورت سے جرائم پیشہ ہی دکھائی دیتے تھے، لیکن ان میں ایک نوجوان معصوم اور سیدھا سادہ سا دکھائی دیتا تھا۔ وہ کونے میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سرسری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر میں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس وقت مجھے صرف اپنی پرواہ تھی، اس لیے میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چودھری باسط اور شانی وہاں آ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹیں تھیں، جیسے وہ مجھے حوالات میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات بھر آئے۔ میں تیزی سے اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ شانی، یاد رکھنا، میں تمہیں اس دھوکے کی سزا ضرور دوں گا، میں نے زہریلے لہجے میں کہا تو چودھری باسط کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اپنی اوقات مت بھولو، شانی کے بجائے چودھری باسط نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اب سڑو جیل میں، دیکھتا ہوں تمہاری کون ضمانت کرواتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں جیل سے باہر آ جاؤں گا، میں نے تیز لہجے میں کہا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا دامن صاف ہے اور وہ مجھے ضرور انصاف دے گا۔ وہ دن آئے گا جب تم اور تم جیسے سیاہ چہرے والے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میں نے احترام کی ساری حدیں بالائے طاق رکھ دی تھی۔ میرے دل میں چودھری باسط کے حوالے سے جو احترام، عزت اور خلوص تھا وہ محو ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر پکارا تھا۔ میری بات نے چودھری باسط کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہذیان بکتا ہوا میری طرف بڑھا اور سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر میری گردن پکڑنے کی کوشش کی،
لیکن میں بر وقت پیچھے ہٹ گیا تھا۔ شانی نے آگے بڑھ کر چودھری باسط کو پکڑ لیا۔ بابا دفع کریں اسے۔ وہ چودھری باسط کو کاندھوں سے تھامتا ہوا بولا، کیوں اپنا خون جلا رہی ہیں؟ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ چودھری باسط ہذیانی انداز میں بولا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جیل میں موجود قیدی بھی اٹھ کر میرے قریب کھڑے حیرت اور دلچسپ نظروں سے ہمارے درمیان ہونے والی تلخ کلامی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کیوں تم باگڑ بلے ہو؟ میں نے چودھری باسط کو تیش دلاتے ہوئے کہا۔ میرا خون کڑوا ہے، پی کر مر جاؤ گے۔ میری بات پر قیدی بے ساختہ ہنس پڑے۔ البتہ چودھری باسط کا غصہ تو حدوں کو چھونے لگا تھا۔ اس کا انداز دیدنی تھا، وہ بے بس دکھائی دیتا تھا۔ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو شاید اس نے واقعی میری تکہ بوٹی کر دینی تھی۔ اس کی زبان نے نان سٹاپ ہذیان بکنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے لاتعداد دھمکیاں دی، لیکن میں اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرا تھا۔ شور کی آواز سن کر کانسٹیبل وہاں آ گئے تھے اور چودھری باسط کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے لے گئے، جبکہ میں ہنکارا بھرتے ہوئے چٹائی پر بیٹھ گیا تھا۔ کون تھا یہ؟ ایک قیدی نے مجھ سے پوچھا۔ وہ سب میرے ارد گرد ایسے جمع ہو کر بیٹھ گئے جیسے میں مداری ہوں اور انہیں تماشا دکھانے لگا ہوں۔ خود کو ترم خان سمجھنے والا چودھری باسط، میں نے غصیلے بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ایک اور قیدی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہیں بتایا کہ چودھری باسط اور اس کے بیٹے شانی کا تعلق لڑکیوں کی سمگلنگ کرنے والے ایک بین الاقوامی گروہ سے ہے۔ اس کے بیٹے نے میری بہن کو بھی اغوا کیا ہے۔ اس نے میری بہن کو اغوا کرنے کا اعتراف بھی کر لیا ہے، لیکن بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے نا، اس لیے پولیس میری بات سننے پر تیار نہیں۔ میری بات سن کر ان سب قیدیوں نے مجھ سے افسوس کا اظہار کیا۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ ہمیں کھانے میں دال اور روٹی دی گئی۔ ہم سب کھانا کھا کر ادھر ادھر پھیل کر لیٹ گئے۔ وہ بدبودار اور میلے کچیلے کمبل تھے۔ مجھے تو کمبل خود پر لیتے ہوئے کراہت ہو رہی تھی، لیکن بحالت مجبوری اسے خود پر لینا پڑا۔ جیل کا کمرہ قدرے بڑا تھا اور وہاں قیدیوں کی تعداد بھی کم تھی، اس لیے ہمیں لیٹنے میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بھی پریشانی لاحق تھی۔ کسی سے رابطے کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ پولیس والوں سے بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ فاروق یا مرینا سے میری بات کروا دیتے، لہٰذا خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایس ایچ او کی آمد صبح 9 بجے ہوئی تھی۔ اس کا نام اللہ بخش تھا۔ وہ بھی ارشد وڑائچ کی طرح پکی عمر کا تھا اور اپنی وضاقتہ سے انتہائی سخت مزاج اور روب اور دبدبے والا دکھائی دیتا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ کانسٹیبل بشیر اور شوکت مجھے ایس ایچ او اللہ بخش کے سامنے لے آئے تھے۔ میں نے ایس ایچ او اللہ بخش صاحب کو سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب تو نہ دیا، البتہ غائرانہ نظروں سے میرا جائزہ لینے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارا نام کیا ہے؟ جی علی۔ پورا نام بتاؤ۔ علی حسن۔ والد کا نام؟ حسن نواز۔ کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہنا ہی چاہتا تھا کہ کانسٹیبل بشیر مجھ سے پہلے ہی بول پڑا، جناب یہ وہی مجرم ہے جس کے بارے میں چودھری باسط صاحب نے آپ سے بات کی تھی۔ ایس ایچ او اللہ بخش صاحب ٹھٹک گئے۔ اچھا تو یہ وہی نوجوان ہے جس نے چودھری صاحب کے بیٹے پر گھناؤنا الزام لگایا ہے؟ جی جناب۔ میں نے جلدی سے کہا، جناب میرا الزام سچ ہے۔ شانی نے میری بہن کو اغوا کیا ہے اور اسے کسی چودھری ساجد نامی آدمی کو فروخت کر دیا ہے۔ شانی نے خود اعتراف کیا ہے۔ آپ اس سے… اللہ بخش صاحب نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو میں بولتے بولتے رک گیا اور استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جانتے ہو کسی پر گھناؤنا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے؟ جی جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن میں الزام نہیں لگا رہا، یہ سچ ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت؟ میں نے ہونٹ بھینچے اور مزید کہا، نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر آپ شانی سے پوچھ گچھ بغیر ثبوت کے میں کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ اللہ بخش میری بات قطع کر کے بولے، چونکہ تم نے اس کے گھر داخل ہو کر شانی پر بے تحاشا تشدد کیا ہے اور ان کے گھر سے 5 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، اس لیے اس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اپنے بارے میں یہ الزام سن کر میں انگشتے بدنداں رہ گیا۔ میں نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اللہ بخش صاحب تو میری بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کانسٹیبل بشیر اور شوکت کو حکم دیا کہ مجھے ٹارچر سیل میں لے جا کر باندھ دیں تاکہ مجھ سے 5 لاکھ روپے برآمد کروائے جا سکیں۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن اللہ بخش صاحب نے میری کوئی بات نہ سنی اور مجھے ٹارچر سیل میں لے جا کر کرسی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ ایسا سب کچھ چودھری باسط کی ایما پر کیا جا رہا تھا۔ اللہ بخش صاحب ٹارچر سیل میں آئے اور مجھ پر تشدد کی انتہا کر دی۔ وہ مجھ سے نہ کردہ گناہ کا اعتراف کروانا چاہتے تھے جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تشدد کے باوجود جب میں نے اعتراف جرم نہ کیا تو اللہ بخش صاحب کی حالت دیدنی ہو گئی تھی۔
شاید انہیں یہی گمان تھا کہ میں تشدد سے اپنا نہ کردہ گناہ کا اعتراف کر لوں گا۔ مجھے 3 روز حوالات میں رکھا گیا اور مجھ پر خوب تشدد کیا گیا، لیکن میں نے کسی نہ کردہ گناہ کا اعتراف نہ کیا کیونکہ میں حق پر تھا۔ اگر میں اعتراف کر لیتا تو میں قصوروار کہلاتا۔ تشدد سے میرے چہرے، کمر اور پیروں پر نیل پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھ میں چلنے کی زیادہ سکت نہیں تھی۔ تشدد کے بعد مجھے ایک الگ حوالات میں پہنچا دیا جاتا تھا جہاں میرے علاوہ اور کوئی قیدی نہیں ہوتا تھا۔ بھوکا اور پیاسا الگ رکھا جاتا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی میرا حوصلہ پست ہوا، بلکہ میرے اعصاب پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ چوتھے اور 5ویں روز مجھ پر تشدد نہ کیا گیا اور نہ ہی میری حالت دیکھنے کوئی حوالات میں آیا۔ البتہ 6ٹھے روز مجھے حوالات سے نکال کر SHO اللہ بخش کے سامنے پیش کیا گیا تو میری حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا تمہاری طبیعت سیٹ ہو گئی ہے؟ اللہ بخش صاحب نے طنزاً پوچھا۔ آپ کے سامنے موجود ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا اللہ بخش صاحب نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، پھر وہ بولے، ویسے تم خاصے ڈھیٹ واقع ہوئے ہو۔ تمہاری جوانی پر ترس کھا کر میں نے چودھری صاحب سے بات کی ہے، FIR درج نہیں کی تھی، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آئندہ تم چودھری باسط صاحب یا ان کے بیٹے شانی کے ارد گرد نظر نہیں آؤ گے۔ میں خاموش رہا تو انہوں نے ایک پیپر اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کر دو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پیپر لیتے ہوئے کہا۔ پڑھ لو، اللہ بخش نخوت سے بولے۔ میں نے پیپر پر لکھی عبارت پڑھنی شروع کی۔ بلا شبہ وہ تنبیہ نامہ تھا جس میں لکھا تھا کہ میں آئندہ چودھری باسط یا اس کے بیٹے شانی کے ارد گرد نظر نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا یا میں ان کے گھر کے آس پاس دکھائی دیا تو مجھ پر دہشت گردی کا ایکٹ لاگو کیا جائے۔ عبارت پڑھنے کے بعد میں نے اللہ بخش صاحب سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور پیپر پر دستخط کر دیے۔ اللہ بخش صاحب نے پیپر لینے کے بعد بغور اس کا جائزہ لیا، پھر مجھے تھانے سے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے میرا سیل فون بھی دے دیا گیا۔ میں نے اللہ بخش صاحب کو سلام کیا اور تھانے سے نکل کر آہستہ آہستہ پیدل چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ پیدل چلنے سے پیروں میں ٹیسیں اٹھتی تھیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں آٹو رکشے میں سوار ہو کر گھر جاتا۔ فون کی بیٹری ڈیڈ تھی، اس لیے کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی موٹر بائک کی بھی فکر تھی۔ میری موٹر بائک اسی کالونی میں رہ گئی تھی جہاں شانی کی کوٹھی تھی اور میں اس کے تعاقب میں گیا تھا۔ نہ جانے میری موٹر بائک وہاں موجود بھی تھی یا چوری ہو گئی تھی۔ میں ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ مجھے سامنے سے فاروق بائک پر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے موٹر بائک میرے قریب آ کر روک دی۔ وہ قدرے متوحش دکھائی دے رہا تھا۔ بائک سے اتر کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ بھائی، تم اتنے دنوں سے کہاں تھے اور یہ تمہاری بری حالت کس نے کی ہے؟ تمہاری موٹر بائک کہاں ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ باقی سوالات بعد میں، پہلے یہ بتاؤ تم ادھر کیسے آ نکلے؟ اتفاق کہہ لو، میں ایک نجی کام سے نکلا تھا، ورنہ اس روڈ پر کم ہی آتا ہوں۔ چہرے سے بھوکے لگ رہے ہو، چلو پہلے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے سامنے والے چائے خانے کی جانب بڑھا۔ وہاں ایک کرسی پر خود کو تقریباً گرا کر بولا، جلدی سے کچھ منگواؤ، واقعی میں بھوکا ہوں۔ اس نے آملیٹ اور پراٹھے منگوائے۔ پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اسے مختصراً بتا دیا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور میرا یہ حال کس نے کیا ہے۔ چونکہ میرے پیروں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس لیے میں نے فاروق سے درخواست کی کہ وہ مجھے جلد از جلد گھر لے جائے۔ چنانچہ اس نے مجھے بائک پر بٹھایا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاروق پڑوسی ہی نہیں، بچپن کا دوست بھی تھا۔ گھر پہنچے تو میں نے مرینا کو فکر مند پایا۔ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ بھی نہ صرف پریشان ہو گئی تھی، بلکہ اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر فاروق نے اسے وہی بتایا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی میں نے فاروق کو اپنی موٹر بائک پتہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مجھے اپنی موٹر بائک کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ مرینا میرے لیے جلدی سے سوپ بنا لائی۔ سوپ پینے سے مجھے راحت محسوس ہوئی۔ مجھے امی کی بھی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر مرینا نے بتایا کہ امی کی طبیعت بدستور ویسی ہی ہے۔ فاروق ڈاکٹر کو لے آیا تھا جس نے دوائی تجویز کر دی تھی اور امی کو وہی دوائیاں استعمال کروائی جا رہی تھیں جس سے وہ پرسکون رہتی تھیں اور زیادہ تر سوتی رہتی تھی۔ مرینا کے بقول فاروق کے گھر والے بھی آتے رہے تھے۔ وہ بھی میری گمشدگی پر بے حد پریشان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق آ گیا۔ اس نے بتایا کہ میری موٹر بائک مطلوبہ جگہ پر موجود نہیں تھی۔ قرب و جوار کے لوگوں سے بھی پوچھا تھا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب مرینا میرے کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے فاروق کو شانی سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ وہ اچانک ہی تشویش میں مبتلا دکھائی دینے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ علی بھائی، مجھے لگتا ہے روزینہ کو
فاروق کہتے کہتے رکا تو میں بھی ٹھٹک گیا۔ کیا روزینہ کو؟ بھائی شانی نے تمہیں بتایا تھا کہ شاید چودھری ساجد نے روزینہ کو امریکہ یا لندن بھجوا دیا ہوگا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں روزینہ بہن کو دوسرے ملک نہ بھیج دیا گیا ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے ان باتوں کا اندازہ تھا۔ فاروق نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم جانتے ہو کہ یورپ میں پورنوگرافی عام ہے، بلکہ وہ انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ کچھ لڑکیاں باخوشی یہ پیشہ اختیار کرتی ہیں اور کچھ لڑکیوں کو سمگل کر کے زبردستی ایسے کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے نیوز پیپر میں ایک خبر بھی پڑھی تھی کہ دنیا بھر میں پورنوگرافی کا وسیع نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے اور مختلف ممالک سے لڑکیاں اغوا کر کے پورنوگرافی کے لیے یورپ اسمگل کی جاتی ہیں، پھر ان کی لائیو ویڈیو ویب پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور روزینہ بہن محفوظ ہو۔